Adam, آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام Adam, 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 آدم Adam, Adam, آدم 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 علیہ السلام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ کن وہ الفاظ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. زمین بن چکی تھی، آسمان قائم ہو چکے تھے، لیکن انسان کا نام و نشان موجود نہیں تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سوال کیا کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. یہ وہ دنیا تھی جو انسان سے پہلے کی تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا. زمین پر ہر چیز موجود تھی، پہاڑ، آسمان، چاند، ستارے، پانی، ہوا، لیکن انسان ابھی تک موجود نہیں تھا. ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کائنات کے گوشے میں تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ سن کر فرشتے بولے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جمع کی اور مٹی سے جسم بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. اسی لمحے انسان زندہ ہوا، شعور، علم اور اختیار کے ساتھ، اور اس میں اللہ نے اپنی طرح کی خاص روح پھونک دی. یہ مرحلہ انسان کی سب سے پہلی اور بنیادی حقیقت ہے. فرشتوں کا سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کے سابقہ حالات اور اللہ کے علم کی بنیاد تھا. انسان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ یہ علم، شعور اور ذمہ داری کا حامل ہے. روح پھونکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر وہ اشیاء فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا پاک ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، انہیں تمام اشیاء کے نام بتا دو. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو سب کے سب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے. یاد رہے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف انسان کی بڑائی دکھانے کے لیے تھا. یاد رہے کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. سب کے سب فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس کے سوا اور اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ مانا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں سے الگ کیوں رہا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے زیبا نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے اس بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے مردود کہہ کر نکال دیا اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی رہے گی. فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے وہ مردود کہلایا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، آپ جیسی کوئی مخلوق نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہمدم، ہمکار اور ہمسر ساتھی ڈھونڈا، جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور اس سے اس کی جوڑی کو پیدا فرمایا. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی مخلوق کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی آرام سے گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، کھاؤ اور تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. لیکن شیطان، جو حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا، اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے دور کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے
زندہ رہو، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے درختوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا، اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ساتھ برا کیا، اگر تم ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان میں رہیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتار دیا اور فرمایا کہ اگر میری طرف سے تمہارے لیے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کا پیروکار ہوگا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم۔ یہ آیات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کچھ کلمات سکھائے اور پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقریباً 40 سال تک معافیاں مانگی، لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ حافظ۔